حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نازک کے پلے ہوئے تھے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے۔ نوعمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پائی۔ اسلام کے شروع ہی میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے گئے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر کر دی، انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فکر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایسی تنگی کی حالت میں تھے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کے پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت اور اس سے پہلے کی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا۔ جھنڈا اگر گر جاوے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان کو تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو بھی دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر ان کی سر کی طرف سے ڈھانکا جائے تو پاؤں کھل جائیں اور پاؤں کی طرف سے کی جائے تو سر کھل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر اذخر کے پتے ڈال دیے جائیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اسلام لانے سے پہلے کیسے ناز و نخروں کی زندگی گزار رہے ہیں، 200 درہم کا جوڑا پہن رہے ہیں۔ جب اسلام لے آئے تو کیسی کیسی قربانی دی کہ کفن بھی ان کے لیے پورا نہیں آ رہا۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم دین کے لیے، اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے، نبی کی سنتوں کو پورا کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی خواہشات